المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یخصف نعلہ اپنے جوتے کو پیوند خود لگا لیتے تھے، ویخیط ثوبہ اور اپنے لباس میں کوئی پھٹن ہوتی تو اس کو خود سی لیتے تھے، اور اپنی ضرورت کے کام اپنے کام خود کر لیتے تھے، ویحلب شاتہ اپنی بکری کو خود دھو لیتے تھے اور اس کو خود باندھ دیتے تھے اور اس کے آگے چارہ بھی ڈال دیتے تھے، اور گھر کی خواتین کے ساتھ کام کاج میں بھی ان کی معاونت کروایا کرتے تھے۔ جو کام مردوں کے کرنے کے ہوتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مردانہ شان کے ساتھ وہ کام کرتے اور ازواج کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ بٹاتے۔ ام المومنین فرماتی ہیں گھر ہوتے تو ہمارے ساتھ کام کاج میں حضور ہماری مدد فرماتے، اور جو ہی اذان ہوتی تو حضور جلدی سے مسجد میں تشریف لے جاتے۔ تو یہ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، نجی زندگی دیکھیں، گھریلو زندگی دیکھیں، ازواج مطہرات کے ساتھ حضور کا سلوک دیکھیں، حضور کا رویہ دیکھیں۔ حضور کا جب وصال ہوا تو اس وقت حضور کے نکاح میں 9 ازواج تھی، 9 ازواج میں سے ایک کو بھی حضور پہ کوئی شکایت نہیں تھی۔ یہ بات کہہ دینا بڑا آسان ہے، لیکن عملاً بہت کم لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ لیکن حضور جب وصال کرتے ہیں تو 9 ازواج ہیں، ان میں سے ایک کو بھی حضور پر کوئی شکایت نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر آتے تھے تو خواتین کے مزاج کے مطابق ان کی دلجوئی کے لیے حضور گفتگو فرماتے، اور جب باہر جاتے تو جو صفہ کے چبوترے کے اوپر بیٹھ کے حضور کا انتظار کر رہے ہوتے تو ان کے سامنے علمی موشگافیاں اور علمی باتیں ان کے سامنے رکھتے، ان کی ضرورت کو پورا کرتے، اور مسجد سے باہر نکلتے تو آگے بچے کھیل رہے ہوتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یوں بیٹھ جاتے اور بچوں کو کہتے کہ یوں قطار میں کھڑے ہو جاؤ اور دوڑ کے آ کے میرے سینے لگو، جو سب سے پہلے لگے گا اس کو میں یہ انعام دوں گا۔ تو بچے دوڑ کے آ کے حضور سے لپٹتے، کوئی سینے سے لپٹ جاتا، کوئی کندھوں سے لپٹ جاتا، اور آقا کریم ان سے شفقت فرماتے۔ تو بچوں کے ساتھ حضور علیہ السلام کا رویہ یہ خوبصورت، بچوں کو سلام کرنے میں پہل کرتے۔ تو یہ میرے حضور کا دیا ہوا نظام ہے۔ یاکل مع خادم، حضور نوکر کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھ جاتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کا جھوٹا بھی لے لیتے تھے۔ یہ حضور کا خوبصورت رویہ۔ تو یہ تھا حضور کی سیرت کا وہ جمال اور حضور کی سیرت کا وہ رنگ۔ آپ اپنے ساتھیوں کو ترجیح دیں، پہلے ان کو پیش کریں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں، ان کا جوٹا لیں۔ مومن کے جوٹے میں شفا رکھی گئی ہے۔ تو یہ مسئلہ اوروں کے لیے نہیں ہے کہ پیر صاحب کے جوٹے میں شفا ہے، مرید صاحب کے جوٹے میں بھی شفا ہے۔ جب مومن ہے، جب کلمہ حضور کا وہ بھی پڑھتا ہے تو اس کے جوٹے میں بھی شفا ہے، چاہے وہ مزدور ہے چاہے وہ غریب ہے، لیکن اس کے جوٹے میں بھی شفا رکھی گئی ہے۔ تو جب سور المومن، مومن کے جوٹے میں شفا ہے تو وہ مومن جہاں بھی ہوگا، جہاں بھی ایمان پایا جائے گا، اس کے جوٹے کے اندر شفا ہوگی۔ تو حضور نے 71 آدمیوں کا جوٹا لیا، کونین کا سردار ہو کے، اللہ اکبر، عرشوں کا راہی ہو کے، نبیوں کا سردار ہو کے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہو کے 71 آدمیوں کا جوٹا لے رہے ہیں۔ تو یہ حضور کی سیرت کے رنگ ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا ہوا طریقہ، حضور کا طرز زندگی ہم اختیار کریں۔ تو اپنے کام خود کرتے تھے، اور جب حضور کسی مجلس میں ہوتے تو مختلف لوگ مختلف کاموں میں ہوتے تو حضور الگ نہ بیٹھے رہتے، حضور بھی کسی کام میں شامل ہوتے۔ ایک سفر پہ جب پڑاؤ ہوا تو کوئی جانور ذبح کرنے لگا، اور کوئی چولہا سیدھا کرنے لگا، اور کوئی اور کام کرنے لگا، تو حضور بھی ایک سمت چل دیے۔ تو لوگوں نے کہا حضرت آپ کدھر جا رہے ہیں؟ فرمایا علیہ جمع الحطب، میں لکڑیاں اکٹھی کر کے لاتا ہوں۔ تو عرض کی حضور ہم کس لیے، ہم نوکر ہیں آپ کے۔ تو حضور نے فرمایا میں یہ پسند نہیں کرتا کہ لوگ کام کریں اور میں معتبر بن کے بیٹھا رہوں۔ نبیوں کے امام ہو کر کے حضور نے بتایا کہ ہم اپنے کام خود کرتے ہیں۔